میرے دوستو، اس آیات کے اندر اللہ نے پاکیزہ چیزوں کا ابھی کل کا درس چھوڑ کے آگے والے درس کے اندر بھی انہی پاکیزہ چیزوں کا پھر اللہ پاک بیان فرمائیں گے، لیکن وہ ان میں جانوروں کا اور کچھ چیزوں کا اللہ پاک نام لے کر بیان فرمائیں گے۔ لیکن یہاں پر صرف اللہ نے اتنا فرمایا کہ حلالاً طیبا، یعنی کہ اللہ نے جو چیز تم پر حلال کر دی ہے وہ تم کھاؤ، اس کو اپنے اوپر حرام نہ بناؤ۔ ایک مسئلہ اس میں یہاں پر بھی میرے سے کافی ساتھیوں نے پوچھا ہے، بعض اور جگہوں پر بھی دوست پوچھتے ہیں، اور یہ چیز کافی ساری یعنی کہ ہم کہ صدقے کا جانور ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لے کر، مجھے ابھی تقریباً کچھ دن ہی گزرے، ایک دوست نے پوچھا کہ استغفر اللہ، کہ وہ ایک مرغا یعنی کہ وہ صدقے کا پتہ نہیں کس چیز کے بارے میں تھا، کوئی ایسی یعنی اس پر لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، گاڑی آئے گی، اگر نیچے مار گیا تو ٹھیک ہے، بچ گیا، پتہ نہیں، وہ اس طرح میرے سمجھ میں اس کے نہیں ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ اس کو کھانا نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ جو تم پر میں نے حلال کیے ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بکری کا کھر کھا رہے تھے، تو ایک اور ساتھی ساتھ بیٹھا تھا، جب وہ کھانے لگے تو وہ جو ہے نا سائڈ پہ پیچھے ہو گیا، جیسے ایک انسان کوئی چیز نہیں کھاتا تو وہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس سے معلوم ہو کہ میں نے کھانی نہیں ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تو کیوں پیچھے ہو گیا ہے، کیا تو روزے سے؟ کہا کہ نہیں۔ تو پھر کیا وجہ کہ تو پیچھے ہو گیا ہے؟ ہٹنے کی ایک ہی وجہ، یا تو پھر روزے سے ہوتا ہے انسان، یا پھر کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی قسم کا کفارہ دو، اور جو چیز اللہ نے تم پر حلال کی ہے اسے حرام نہ بناؤ۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے اوپر حلال کی ہے اللہ نے، اسے اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مبارک تلاوت فرمائی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یعنی کہ ان کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس حلال چیز کا تمہیں حکم دیا ہے اسے نہ چھوڑو کسی بھی وجہ سے، یعنی کہ جو چیز تمہارے اوپر حلال ہے وہ حرام اپنے اوپر نہ کرو، اور جو حرام ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ اگر تمہارے وجود کے اندر یعنی کہ ایک لقمہ اگر تمہارے وجود میں حرام کا چلا گیا تو 40 دن تک تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرت صاحب نے پہلے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کہ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ میری جو ہے نا ہر دعا قبول فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیز کھانا، حرام سے کیا کرنا؟ پرہیز کرنا، اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو حرام کھاتا ہے، اور حرام کا ایک لقمے کا اثر اتنا ہے کہ وہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ جب کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس وجہ سے یعنی کہ حلال اور حرام اتنا، کیونکہ اللہ نے جس چیز کو انسان پر حلال کیا ہے وہ اس کے لیے مضر نہیں ہو سکتی، نقصان دہ چیز نہیں ہو سکتی، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ کبھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کے لیے اللہ نے وہی چیزیں حلال کی جو انسان کی صحت کے لیے بھی کیا تھی؟ مفید تھی، اور ان چیزوں سے اللہ نے روک دیا جو چیزیں انسان کی صحت کے لیے بھی مضر تھی، نقصان دہ تھی، اللہ نے ان سے پہلے آگاہی کر دی۔ اور پھر یعنی کہ اب یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ خطوات یعنی کہ خطو کی جمع ہے۔ خطو کا معنی لغت کے اندر اس فاصلے کو کہتے ہیں جو انسان کے دو قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ خطو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو اب ہے کیا کہ
شیطان کی پیروی کیسے نہ کریں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ شیطان بھی انسان کی رگوں کے اندر یعنی کہ پیروی کرنا یہ کہ وہ اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں کو اس کے سامنے خوبصورت کر کے کیا کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے انسان کے دل کے اندر یعنی کہ وہ فرشتہ نیکی کا وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کے سامنے جو نیکی کے جو فوائد ہیں اور دنیا اور آخرت کے جو اس کے اندر فائدے ہیں وہ فرشتہ اس کے سامنے کیا کرتا ہے، عمدہ پیش کرتا ہے۔ تو اب جو انسان شیطان کی مانتا ہے اور اس کے وسوسے کو اور اس کی بے حیائی اور برائی والے کاموں کو عمدہ سمجھ کر انہیں کرنے لگتا ہے تو یعنی کہ وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اگر وہ جو فرشتے نے اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا ہے نیکی کا، اگر وہ اسے کرتا ہے تو وہ اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ دو وسوسہ ہی شیطان ڈالتا ہے، کبھی سامنے نہیں آتا، دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں کو جو ہے نا سامنے اچھا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر جب اچھا کر کے پیش کرتا ہے تو انسان کا دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے، اور جب انسان کوئی بھی گناہ کا کام کر لیتا ہے تو اسی وقت اس گناہ سے اس وقت اسے نفرت آ رہی ہوتی ہے۔ کیوں آ رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ شیطان اس سے وہ کام کرا کے چلا جاتا ہے، تو اس وقت اسے کیا ہے، وہ یعنی کہ نفرت اسے آ رہی ہوتی ہے۔ پھر کچھ ٹائم بعد، کچھ دنوں بعد وہ پھر اسے عمدہ کر کے پیش کرتا ہے، وہ پہلے والی جو یعنی کہ اسے نفرت تھی وہ بھول جاتی ہے۔ تو اب جو انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر وہ شیطان کے جتنے بھی وسوسے ہوں وہ جتنا بھی عمدہ کر کے اسے پیش کرے تو اس کا دل اس طرف مائل ہے نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ نیکی والا جو وسوسہ ہے اس کا دل اس طرف مائل ہوا ہوتا ہے۔ جیسے روایات کے اندر ہے نا کہ اگر جو شخص سمجھتے میری نماز کیسے قبول ہوتی ہے، تو جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی اگر اس کے دل کے اندر یہ کھٹک ہے کہ زور کا وقت تو میں ادا کروں تو سمجھے کہ میری فجر کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اگر اس کا دل ظہر کی نماز کی طرف مائل ہو رہا ہے، اگر وہ یعنی کہ ٹوٹی پھوٹی پڑ گیا اور کہا بس ٹھیک ہے چلو فرض ادا ہو گیا ہے، تو وہ فرض ہی ادا ہوا ہے، پھر باقی پلے کچھ بھی نہیں آیا۔ تو یعنی کہ اگر ایک نیکی کر کے اور دوسری نیکی کی طرف دل مائل ہو تو پھر سمجھو کہ ہماری وہ جو پچھلی نیکی ہے کیا ہو گئی، قبول ہو گئی ہے۔ اگر نیکی کی طرف آگے دل نہ مائل ہو اور یعنی کہ کسی بس زبردستی آ گیا ہے کسی بھی نیکی کی، کوئی بھی نیکی ہو، ضروری نماز نہیں ہے، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی اللہ کی عبادت ہو، تو پھر یعنی کہ وہ بس ایک ٹوٹے پھوٹے جیسے فرائض ہم ادا کر رہے ہیں، باقی اس سے ہمیں کوئی فائدہ اللہ دے دے تو دے دے، باقی ملنے والا مشکل ہی ہے۔ تو جب اس کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ انسان کا نیکی کی طرف دل مائل ہو تو سمجھ لیں کہ میری پچھلی عبادت کیا ہے، قبول ہے۔ تو پھر آگے اللہ نے یہ بھی واضح کر کے فرما دیا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان تمہیں کیا ہے، حکم کرتا ہے، تمہیں کیا ہے، حکم کرتا ہے۔ ایک تو یعنی کہ کہنا ہے کہ کر لے تو کر لے، نہ کرے نہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن یأمرکم کہ وہ تمہیں کیا کرتا ہے، حکم کرتا ہے، یعنی کہ کوشش کرتا ہے کہ تم اس گناہ کو کرو۔ کون سے گناہوں کو؟ بالسوء والفحشاء، سو والا گناہ جتنے بھی گناہ ہیں، اور فحشاء بے حیائی، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ فحشاء عورت ہے، یہ فحشاء انسان ہے، تو یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے، بے حیا عورت، بے حیا مرد، یعنی کہ بے حیائی والے کام تم سے کراتا ہے، اور یعنی کہ باقی جتنے بھی جرائم ہیں سو کے اندر آ جاتے ہیں، سارے جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں وہ سارے بالسو، یعنی کہ تم سے گناہ بھی کرواتا ہے اور بے حیائی بھی کرواتا ہے، اور کراتا کیسے، یأمرکم تمہیں حکم کرتا ہے، اور اس کے حکم کرنے پر تم یہ گناہوں کے کام کرتے بھی ہو۔ کیوں؟ اور پھر یعنی کہ تم سے یہ کرواتا بھی ہے اور پھر مانے گا بھی نہیں کہ میں نے تم سے کروائے تھے۔ ماننا تو ظاہر سی بات ہے، جب میں نے کسی کے سامنے ہی نہ آیا ہو، ٹھیک ہے، جب کسی کے سامنے نہیں آیا تو مانے گا کیسے؟ جب اس نے کبھی کسی انسان کے سامنے آیا ہی نہیں، بھی کسی کو کہا ہو کہ بھی گناہ کا کام کر لے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ مانے گا کیسے؟ صرف وہ اس کی دشمنی ہے۔ سوچو کہ جسے ہم اپنا یعنی کہ دوست ہی ہوا نا، جب اس کی مان کے چلیں گے اللہ کی نہیں مانیں گے تو دوست ہی ہوا،
اس کی دشمنی کتنی سخت ہے. دشمنی کس سے تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے تھی نا. دشمنی کس سے تھی؟ حضرت آدم سے تھی. ایک سجدے پر اسے پٹکار ملی، اللہ کا نافرمان ہوا. تو نافرمانی کس کی وجہ سے ہوئی؟ یعنی کہ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا نا. وہ جنت کی بادشاہت اسے گئی، فرشتوں کی بادشاہت گئی، اور جنت کے میوے سارا کچھ اس سے چھن گیا، سرداری چھن گئی. تو وہ اس کی دشمنی ہے. اس وقت حضرت آدم سے ایک آدھ انسان پر ختم نہیں ہوئی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آ گئے، ان کی امتیں گزر گئی، کتنے لوگ گزر گئے، لیکن اس کی دشمنی انسان سے ختم نہیں ہوئی. اتنی سخت دشمنی ہے اس کی اس انسان سے، اور انسان پھر بھی اسی کی مان کے چل رہا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ کے اوپر تمہارے سے ایسی ایسی باتیں کرواتا ہے جو تم جانتے بھی نہیں ہو. ایسی ایسی باتیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، ایسی ایسی باتیں کرواتا ہے تمہارے سے اللہ کے اوپر جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو کہ وہ تمہارے لیے کتنی نقصان دہ ہیں. یعنی کہ اللہ کے اوپر بہتان باندھنا، یا بسا اوقات کسی ناشکری کے اندر انسان کی زبان سے اللہ کے بارے میں کئی الفاظ نکل جاتے ہیں. کئی دفعہ معاذ اللہ ایسے الفاظ انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں، جیسے کوئی اگر گھاٹا آ گیا تو کہتا ہے اللہ نے مجھے ہی دیکھا تھا، میرے اوپر گھاٹا آ گیا. تو اس طرح کے الفاظ جو ہے نعوذ باللہ شیطان اس کی زبان سے نکلواتا ہے. ان تقولوا علی اللہ، اللہ کی ذات پر ایسے الفاظ نکلواتا ہے. اللہ نے فرمایا ما لا تعلمون، اور تم وہ الفاظ نکالتے ہو جانتے بھی نہیں ہو کہ ہم کہہ رہے کیا ہیں. یعنی کہ اس طریقے سے تم سے کرواتا ہے.